سم ٹائم ایسے ہوگا کہ آپ نے جو فائل بنائی ہے اس کے اندر جتنے کریکٹرز ہیں اس سے زیادہ اس کا سائز جو ہے وہ مل سکتا ہے آپ کو. یہ دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ اس کے اندر والے کریکٹر سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائم سیم ہوگا, سم ٹائم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کوئی فائل لکھی جاتی ہے تو جو ہارڈ ڈسک ہے وہ بڑی سلو ہے. اس میں ایک ایک کریکٹر لکھنا یا پڑھنا ایفیشینٹ وے نہیں ہے, یعنی کہ اچھا طریقہ نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اتنا ایک جنک جو ہے وہ رائٹ کیا جاتا ہے اور اتنا ہی ریڈ کیا جاتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑی جو فائل ہوتی ہے اس کو ایزیلی ہم ریڈ کر لیتے ہیں. یہ جسٹ میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتائی. یہ تو چھوٹا سا ایک جنگ ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ 64 کے کا ہو ریڈ اینڈ رائٹ کرنے کا. اس سے بڑی سپیڈ سے ڈاٹا ریڈ ہوتا ہے, بڑی سپیڈ سے ڈاٹا رائٹ ہوتا ہے. اب ایک چیز سوچیں کہ یہ ایک فائل ہے, یہ ایک چھوٹی سی فائل ہے, لیکن یہ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے. 1 GB کی بھی فائل ٹیکسٹ ہو سکتی ہے. تو آپ نے کہیں پر یہ دیکھیں نا ایک نام ہے علی ہے, تو یہ چینج کرنا, تو یہ علی ہے, اس کے کریکٹر جسٹ 3 ہیں. جو نام آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے کریکٹر زیادہ ہو سکتے ہیں. اسلم اگر آپ لکھیں گے تو اس کے کریکٹر زیادہ ہیں. تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک سافٹ ویئر ہے نا, اس سے تو سمپلی آپ سافٹ ویئر میں آپ ایسے کر لیں, آپ کو نہیں پتہ یہ پیچھے کیا کر رہا ہے. جب آپ سیو پر دبائیں گے تو یہ مرج میتھڈ استعمال کر سکتا ہے, یا جو بھی اس نوٹ پیڈ کے اندر اس نے لاجک لگایا اس حساب سے یہ ڈاٹا آپ کا سیو ہو جائے گا. لیکن ایکچوئل طور پر اگر آپ خود اپنے پروگرام میں آپ سیو کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خود سے وہ سب چیزیں دینی پڑیں گی. تو یہاں تو آپ جو چیز آپ دیکھیں لکھتے ہیں تو اتنا ڈاٹا آگے کو موو ہو رہا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے ہی پیچھے جو پروسیس ہے وہ ایسے ہی ہو رہا ہے. ایسے نہیں پروسیس ہوتا. اگر آپ اس علی کو اسلم میں کنورٹ کریں گے تو وہ آگے اس طرح نا, جب دیکھیں اسلم میں وہ زیادہ کریکٹرز ہے تو وہ یہ یہاں تک جگہ لے جائے گا, اسپیس کھا جائے گا, سیمی کالم کھا لے جائے گا, ڈاٹا جو ہے وہ اوور رائٹ ہو جائے گا. تو سم ٹائم آپ کی فائل کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹوٹلی خراب ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو حل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ علی تک آپ نے چینج کرنا نا, تو یہاں تک اتنا ڈاٹا کاپی کر لیں, اسے مرج میتھڈ کہتے ہیں, اور ایک نئی فائل بنا لیں. یہ آپ نے ایک نیو فائل بنا لی ہے, اس کے اندر اتنا ڈاٹا جو ہے وہ پیسٹ کر دیں. اب یہاں پر اسلم کر لیں, اسلم کر لیا. اسلم کے بعد جو ڈاٹا رہتا تھا اس فائل میں, اور وہ اس سے اگلا جو ڈاٹا وہ یہاں سے اتنا کاپی کر لیں. یہ آپ کا پروگرام کرے گا C++ کا, یہ لیں. اور یہاں پر اسلم کے ساتھ پہلے ہی آپ نے فل اسٹاپ بھی لگانا تھا, وہ ہم لگانا بھول گئے. تو اس طرح یہ فائل ہو گئی. اب جب اس فائل کو میں کلوز کروں گا, یس کریں, سیو پر کلک کر دیں, اور اس کے بعد اس جو اولڈ فائل ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں, اور اس کا نام یہ ہیرانا رکھ دیں. یہ میکانزم ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اسلم ہو گیا ہے. اس طرح فائل کے آپ درمیان میں کہیں پر چینج کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں ایک بہت بڑی یہ پرابلم آتی ہے, اگر یہ تو فائل تو جسٹ بائٹس میں ہے, اگر یہ فائل KB میں ہو, MB میں ہو, تو تب چینج کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. کمپیوٹر کا بڑا ٹائم لگے گا. پہلے وہ اتنی فائل کو اٹھا کر الگ سے بنائے گا, پھر اس میں جو نیا ڈاٹا ہے وہ رائٹ کرے گا, پھر دوسری فائل کو اس کا ساتھ میں لائے گا, پھر وہ جو فائل ہوگا اس کو ری نیم کرے. کتنے اس طرح پروسیس ہوتے ہیں. تو یہ مرج میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن بڑی فائل جس طرح ہوتی جائے گی اس طرح ڈاٹا کو ایڈٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ پھر جو پرابلم آتی ہے اس کا ایک حل ہے. انہوں نے ڈیٹا بیس بنایا ہے جس میں آج کل آپ استعمال کر رہے ہیں MySQL یا SQL مائکروسافٹ کا, تو وہ اس مسئلے کا حل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے اتنی جگہ چھوڑ دو ڈاٹے کے جو آپ نے ڈاٹا ریکارڈ کرنا ہے. جو C لینگویج ہے اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹا سٹرکچر جو بھی آپ نے بنانا خود ہی بنانا ہے, وہ لینگویج آپ کو کچھ بھی پرووائڈ نہیں کرتی. اس کے لیے تمام جو ڈیٹا ہے وہ بائٹس کی شکل میں ہے, 01 کی شکل میں ہے. آپ جس طرح مرضی ہینڈل کریں, یہ آپ کے پاس لینگویج آپ یوز کریں, آپ کو بنا بنایا سٹرکچرز نہیں ملتا. جو آپ ایڈوانس لینگویج آ رہی ہیں ان میں بنے بنائے سٹرکچرز مل رہے ہیں, جیسے C# لینگویج ہے, کوٹلن لینگویج ہے, جاوا لینگویج ہے. لیکن جو C++ ہے اس کے اندر آپ کو ہر چیز خود بنانی پڑے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنی بنائی ملتی ہیں, جیسا کہ ہم cout استعمال کرتے ہیں, اس طرح کے جو فنکشن ہے سین وغیرہ جو بنے بنائے فنکشنز ملتے ہیں. لیکن زیادہ کمپلیکس کام کرنے کے لیے آپ کو خود بنانا پڑے گا.
جو بھی بنانا. تو اس کا ایک یہی حل ہے جو ڈیٹا بیس جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ ایک یونیک کی لگا دیں اور آگے لکھ دیں علی اور اس کے لیے کچھ کریکٹر چھوڑ دیں, یہاں پر اسپیس اور آگے اس کا شہر کا نام لکھ دیں لاہور چلے کرتے ہیں, پھر آگے کچھ کریکٹر چھوڑ دیں اور آگے آپ اس کی کوالیفیکیشن لکھ دیں ICS لکھ دیں. اس طرح کر کے آپ ایک رو بنا لیں. اب دیکھیں یہاں تک سپیس ادھر بھی چھوڑی ہے آپ نے, یہاں بھی چھوڑی ہے, یہاں بھی چھوڑی ہے. کل کو اگر آپ نے کچھ چینج کرنا ہے تو سپیس دیکھیں یہاں تک ہے تو آپ اس کے اندر ڈیٹا کو چینج کر سکیں, لاہور سے فیصل آباد کر سکیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ سٹی نیم اتنے کریکٹر سے بڑا نہیں ہے تو ہر ایک سیل بنا دیں. یہ جو 1 ڈاٹ ہے اس کا سیل الگ ہے, اس کا بھی سپیس یہاں تک آپ نے چھوڑی ہوئی ہے اور آگے نام کی بھی آپ نے کافی سپیس چھوڑی ہے اور آگے یہ بھی آپ نے. اب ایک رو ایک ریکارڈ کو شو کرتی ہے. اس طرح فائل بنا لیں. اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں. فی الحال آپ نے پروگرام میں کاپی نہیں کرنا, جسٹ میں یہ آپ کے سامنے ڈیٹا بیس فائل بنا رہا ہوں. اس وجہ سے ڈیٹا بیس میں ایک یونیک کی ہوتی ہے کیونکہ علی تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کا نام ہوتا ہے. اگر 10,000 اس میں اس طرح رو ہیں تو آپ اسے کہیں گے کہ جہاں علی ہے اس کو لاہور کی جگہ پر آپ فیصل آباد کر دو, تو وہ تمام علی جدھر جدھر علی لکھا ہوگا وہ اس کا سب کا چینج کر دے گا. اس لیے پھر ہم ایک ساتھ ایک یونیک نمبر دیتے ہیں جسے کی کہتے ہیں, جسے پرائمری کی کہتے ہیں. وہ سب ہر اسٹوڈنٹ کی الگ ہوگی. ہم نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹ جو رول نمبر ہے وہ ایک پرائمری کی ہے, اس کا نام کیا ہے ابتدائی چابی. اور چابی ہر ایک کو نہیں لگتی, یعنی کہ ایک رو ایک ریکارڈ کو شو کرے گی. تو کمپیوٹر کا ٹائم بہت کم لگے گا. اس کے اندر کمپیوٹر کو وہ جس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کاپی پیسٹ نہیں کرنا پڑے گا, سمپل. یہ اب جسٹ میں نے 2 رو لکھی ہیں, یہ فار سپوز 5000 ہو جائیں تو آپ نے جو بھی ڈیٹا نکالنا وہ آپ اس کو اس کی جو سیریل نمبر ہے یہ 1 2 3 اس کو پرائمری کی کہتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر. جسٹ کی کا آپ کو پتہ ہو آپ وہ ریکارڈ فوری نکال لیں گے. اور اس میں آپ نے پہلے سے ایک سیل بنایا ہوا ہے نام کا. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے نیم ہیں وہ اتنے کریکٹر سے بڑے نہیں, اتنا آپ کریکٹر کا وہ سیل بنا کر چھوڑ دیں. اس میں کم لکھ لیں, کچھ سپیس ضائع ہوگی یہ کچھ کریکٹرز کی تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ڈیٹا بیس کے افیکٹ نہیں کرتی. وہ جب بھی کبھی آپ کو کسی کا نام چینج کرنا, آپ دیکھیں نا یہاں تک ہم نے اس کا چھوڑے ہوئے ہیں کریکٹرز, تو آپ اس سے کمپیوٹر کو اس کا پرائمری کی دیں گے یعنی کہ 2 دیں گے, فوری ادھر پہنچ جائے گا. یا فرض کریں 20,000 اس کی پرائمری کی ہے اور آگے آپ دیکھیں یہ میں ڈاٹس ڈال رہا ہوں. اٹ مین کہ اس کے اندر یہ 1 سے لے کر یہاں تک ڈیٹا موجود ہے. جب آپ 20,000 اسے اس کی بتائیں گے وہ فوری جمپ کر کے ادھر آ جائے گا, اس کو ایف کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا پڑے گا. اور وہ علی ہے وہ علی کو ایسے اریز کر کے راف کر دے گا. اب دیکھیں پہلے سے آپ نے اس کے کریکٹر چھوڑے ہوئے ہیں, اسی طرح سٹی کے چھوڑے ہیں, اس کے کورس کے چھوڑے ہیں. تو اب تک جتنے بھی ڈیٹا بیس چل رہے ہیں, آپ نے کبھی فیس بک پر بھی اپنی ID بنائی ہوگی تو وہاں پر بھی ایک یونیک نمبر آپ کو ملتا ہے. وہ یونیک نمبر یہ نمبر ہوتا ہے, اس کے اندر پھر آپ کی تمام ڈیٹا کی ڈیٹیل ہوتی ہے ایک رو کے اندر. تو جتنے بھی آگے آپ ڈیٹا بیس پڑھیں گے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, اس کے اندر یہی سسٹم ہے پرائمری کی, اس وجہ سے دی جاتی ہے. ادروائز ڈیٹا کو ریڈ اور رائٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب ڈیٹا ہیوج اماؤنٹ جب بہت بڑا ہو جاتا ہے, اس میں کافی زیادہ لوگوں کا جب ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کا پھر میں نے ابھی آپ کو وہ مرج میتھڈ استعمال کر کے بتایا تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کمپیوٹر کا. پھر کمپیئر کرنا, ایف اگر آپ لگائیں گے جہاں آپ کو علی ملتا ہے وہاں روف کر دو تو بڑا ٹائم لگے گا. اس سے بچنے کے لیے یہ ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے کہ آپ ایک ساتھ یونیک یا سیریل نمبر چلائیں جس کو ہم پرائمری کی کہتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر, وہ استعمال کر کے اب اس طرح ڈیٹا کو موڈیفائی کر سکتے ہیں, نیا ڈیٹا دے سکتے ہیں. اب جب نیا ڈیٹا دینا ایک دم سے ادھر وہ جمپ کر جائے گا, یہ نئی رو ایک بنا دے گا. ہر ایک رو جو ہے وہ ایک ڈیٹا کو شو کرتی ہے.